حتیٰ کہ آرٹیکل 13 تو اس بات کے اوپر پابند کرتا ہے کہ بغیر اجازت کسی بھی ملزم کا آپ موبائل فون ڈیٹا بھی نہیں لے سکتے، پولیس بھی نہیں لے سکتی۔ آپ کون ہیں؟ آپ وکیل ہیں، آپ جج ہیں، آپ مدعی ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ ہیں کون؟ اور آپ کو کس قانون کے تحت، کس اخلاقیات کے تحت یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ آپ جب چاہیں مائک اٹھا کے تھانے کے اندر گھس جائیں؟ بلیک میلنگ آپ دیکھیں، دیکھیے جی ناظرین محترم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں، آپ دیکھیں کہ کس طرح میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بد اخلاقی کا، بھائی who the hell are you؟ مطلب آپ کون ہے کہ آپ کو جواب دیا جائے؟ طبیعت میری آج مناسب نہیں ہے تو اس لیے بولنے میں ذرا دقت پیش آئی، تو آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں اس انٹرپشن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہماری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، پاکستانی قوم ان اقوام میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ، چلو میں پہلے نمبر پر نہیں کہتا، جن میں سے ہر فرد اپنے کام چھوڑ کر باقی سب کے کام کر رہا ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ دیکھیں تو آپ کو یہی پریکٹس نظر آئے گی۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی لاہور کے ایک کانسٹیبل کی، جس نے بری طرح سے ایک میڈیا رپورٹر کو، ایک اینکر کو بری طرح ماں بہن کی ننگی گالیاں دی، جس کی شدید الفاظ میں مذمت ہے اور اس کی کسی بھی طرح حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، اور جتنا اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن مذمت کرنے کے بعد ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہوگا کہ آخر وہ اس طرح شدید رد عمل اس کے اندر کیوں پیدا ہوا، اور کیوں وہ اتنی بڑی پبلک پلیس کے اوپر اوپنلی گالیاں دینے پہ اور اپنی یونیفارم کے تقدس کو پامال کرنے پہ مجبور ہوا۔ یہ سوچنے کا پہلو ہے۔ ناظرین محترم، میں ایک عرصے سے اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور ایک عرصے سے اس پر ہم سوچتے ہیں۔ جب بھی آپ سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ایک چینل بنا ہوا ہے، وہاں پہ ایک اینکر ہے جس کے ہاتھ میں ایک مائک ہے، اس مائک کے پیچھے ایک کیمرے والا ہے، اکثر اوقات وہ موبائل کا کیمرہ ہوتا ہے، اس موبائل کے اندر مائک ٹھوکا، کسی بھی چوک پہ چلے گئے، ہاں جی آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا ہوا، ہاں جی آپ بھائی جان رانگ وے کیوں جا رہے ہیں، ہاں جی آپ کی نمبر پلیٹ کیوں غلط ہے، ہاں جی آپ کی گاڑی کی تلاشی ہم نے لینی ہے، اس میں کیا سامان آپ لے کر جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے یہ دیکھا کہ ایک پولیس والے، ایک SHO، وہ بیچارے کسی لنڈا بازار کے اندر خریداری کرنے جا رہے ہیں، اور ایک میڈیا والا، یا ویژولز میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، بند کرے میرا کیمرہ مین ہے چھوٹا بھائی، بند کر، اچھا نہیں، کوئی گل نہیں، ان کے پیچھے جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جی ہمارے محافظ صاحب، آپ لنڈے سے خریداری کرنے جا رہے ہیں، آپ لنڈے سے اپنے بچوں کے لیے چیز لیں گے، کیا لینے جا رہے ہیں؟ ویسے وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی یہ میری پرائیویٹ ایک ایکٹیویٹی ہے، میں اپنے بچوں کے لیے خریدنے جا رہا ہوں، اگر میں لنڈے سے لے رہا ہوں تو اس میں بری بات کیا ہے؟ لیکن اس کو آر دلا رہا ہے، اس پہ طنز کے نشتر برسا رہا ہے، جملے کس رہا ہے۔ مطلب یہ کون سی میڈیا کی جاب ہے، اور یہ کون سی صحافتی اقدار اور ذمہ داری ہے؟ آپ یہ دیکھیے، نہ تو پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت ہے، نہ ہی اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہیں، اور جس انداز اور جس قسم پرسی میں وہ SHO بیچارہ اس میڈیا والے، سو کالڈ میڈیا والے سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، تگودو کر رہا ہے، وہ صحیح بات ہے، اگر ایز اے فادر اس کی جگہ کوئی ہو، ہم اپنے آپ کو رکھیں تو بہت دردناک لمحہ ہے۔ پولیس والے ہوں، دیگر عام انسان ہوں، کوئی بھی انسان ہو، چاہے اس کا کسی بھی پروفیشن سے تعلق ہو، وہ بہرحال اسی رسپیکٹ کے حقدار ہیں جو ہمارے آئین نے، ہمارے قانون نے، اسی طرح سے ہماری اخلاقیات نے اور ہماری شریعت نے ہمیں سکھا رکھی ہیں بنیادی طور پہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک ملک بتا دیجیے جو ممالک اس ڈیجیٹل میڈیا کے بانیان میں شمار ہوتے ہیں، کیا ان کے اندر آپ کو اس طرح کی کوئی پریکٹس نظر آتی ہے، یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کی کوئی اجازت ہے کہ کوئی بھی بندہ ایک موبائل فون اٹھا لے، اس کے ساتھ ایک مائک فٹ کر لے اور کسی بھی بندے کے منہ پہ جا کے مائک چڑھا دے؟ مجھے بتائیے نا، یہ کس ملک میں اس کی اجازت ہے؟ کون سے قانون کے تحت، کون سے اخلاقیات کے تحت؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ شاید جٹ ہی بنیں گے۔ اور آپ یقین کریں کہ میں اگر اپنے آپ لوگوں کی جگہ رکھتا ہوں جو راہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی میڈیا والا ان کے منہ کے سامنے مائک لے کر آ گیا، جی آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا ہوا، بیلٹ کیوں نہیں باندھا ہوا، گاڑی کی تلاشی دے دیں، آپ نے نمبر پلیٹ کیوں نہیں، بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے، اس کے لیے پراپر ادارے موجود ہیں، وہ سیلریز لیتے ہیں، حکومت کی ریگولیٹری اس کے اوپر ساری موجود ہے۔ who the hell are you؟ مطلب آپ کون ہیں اس طرح کے سوالات کرنے والے؟ الحمدللہ ہم بھی صحافت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح کی صحافت ہم تو سوچ کر کانپ جاتے ہیں کہ اس طرح یعنی کون کر سکتا ہے کسی کے ساتھ۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا اس کا پہلو اس سے بھی خطرناک ہے۔ دیکھیے آئین کا جو آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 13 ہے، آرٹیکل 14 ہے، وہ بنیادی طور پر ان 3 آرٹیکلز کا جو ایک خلاصہ میں اگر آپ کو بتاؤں، وہ خلاصہ اپنے شہری کی عزت نفس کا تحفظ ہے۔ حتیٰ کہ
آرٹیکل 13 تو اس بات کے اوپر پابند کرتا ہے کہ بغیر اجازت کسی بھی ملزم کا آپ موبائل فون ڈیٹا بھی نہیں لے سکتے, پولیس بھی نہیں لے سکتی. اگر آپ کو موبائل فون ڈیٹا کسی انویسٹیگیشن کے لیے درکار ہے تو آپ کو میجسٹریٹ کو الگ سے اپلیکیشن دینی پڑے گی, چاہے وہ FIA ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ سائبر کرائم ایجنسی ہو. کوئی بھی کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی بھی ملزم کا, عام شہری کی تو یہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہے, کسی بھی ملزم کا موبائل ڈیٹا اس کی اجازت کے بغیر اس کے موبائل سے نکال سکے. اس کے اوپر ابھی 7ویں مہینے میں 2023 کے 7ویں مہینے میں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر علی نجوی صاحب نے اور ان کے ساتھ ایک اور جج تھے, انہوں نے سماعت کی اور باقاعدہ اس کے اوپر انہوں نے نوٹس جاری کیا FIA کو, اور انہوں نے آرٹیکل 13 کا حوالہ دیا کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے موبائل ڈیٹے کو اس کی اجازت کے بغیر, یا اگر وہ اجازت نہیں دے رہا تو میجسٹریٹ کی ایک الگ سے اپروول کے بغیر آپ نہیں لے سکتے. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اخلاقیات تو کی خلاف ورزی تو ہے ہی, لیکن آئین میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے, وہ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی پکڑا جاتا ہے کسی بھی جرم میں, اس کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا, ابھی وہ ملزم ہے, ابھی وہ مجرم نہیں ڈکلیئر ہوا. ظاہر ایک لمبا پروسیجر ہے, ایک FIR ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ٹرائل کورٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے, پھر جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد عدالت میں چیزیں آتی ہیں, مہینوں لگتے ہیں ایک آدمی کو ملزم سے مجرم بننے میں یا پھر بری ہونے میں. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ میں حیران تو ان پولیس والوں پہ ہوں کہ جو میڈیا کے سو کالڈ ان صحافیوں کو تھانوں تک ایکسیس دیتے ہیں, جیلوں تک ایکسیس دیتے ہیں, اور وہ ملزم کو, جو ابھی ملزم ہے, اس کو گرفتار ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے, اس کے سامنے آس پاس 2 پولیس والے کھڑے ہیں, بیچ میں وہ ملزم کھڑا ہے, اور ادھر میڈیا والا اپنا مائک لے کے اور اس سے ایسے سوال کر رہا ہے کہ ایسے سوال, اخلاق باختہ سوال, وہ تو جج بھی نہیں کرتا ہے, وہ تو وکیل بھی آرگومنٹ کرتے ہوئے نہیں کرتا. بھائی آپ کون ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ جج ہیں, آپ مدعی ہیں, آپ گواہ ہیں, آپ ہیں کون, اور آپ کو کس قانون کے تحت, کس اخلاقیات کے تحت یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ آپ جب چاہیں مائک اٹھا کے تھانے کے اندر گھس جائیں اور کسی بھی ملزم کو, کسی بھی ایک شخص کو, آپ اس کے ابھی تک جو غیر ثابت شدہ جرم ہے اس کے اوپر آپ اس کو گالیاں دیں, اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں, اس کو جج کریں, قوم کے اندر اس کی عزت نفس کا جو ہے نا فالودہ بنائے. اور یہاں پہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں, IG جتنے پولیس کے جتنے بھی صوبے ہیں, یہ کامن ایشو ہے پاکستان کا, ان تمام IGs کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ایون عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ایون وہ لوگ جو اس کا شکار ہوتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وائی ناٹ آپ اس پہ عدالت میں جا کے بیان کریں. ان پولیس والے حضرات کو کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر کوئی ملزم ان کی کسٹڈی میں آیا ہے تو قانون نے صرف ان کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ نے عدالت کی معاملت کرنی ہے اس ملزم کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کے, تاکہ جب تک ٹرائل پورا فیئرلی کمپلیٹ نہ ہو جائے تو آپ یہ ملزم کہیں جانے نہ پائے, بھاگنے نہ پائے, قانون کی گرفت سے دور نہ ہونے پائے. اتنا سا کام ہے آپ کا, آپ کو اتنی معاملت کرنی ہے اور انویسٹیگیشن کر کے عدالت کو جو حقیقی اعداد و شمارے وہ فراہم کرنے ہیں. اب یہاں پہ میڈیا والوں کا کیا کام ہے؟ ایک وہ خاتون ہے, پتہ نہیں ان کے شو کا کیا نام ہے, پکار, وہ ایسے ایسے سوالات کرتی ہیں. میں تو انسان یقین کریں اس کے خدا نہ خواستہ اگر اس کی جگہ کسی بھی بندے کی جگہ ہم کھڑے ہوں تو ہم تو دل کرے اس کو چپیڑ مار دے بندہ. مطلب اتنے معزز لوگ ہوتے ہیں, اور ایسے کیسز بھی ہیں کہ بعد میں وہ لوگ بری ہوئے ہیں, ثابت ہوا ہے کہ وہ لوگ مجرم نہیں تھے, ان پر جناب چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, دنیا کے اندر امن اور سکون کی ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک بڑا امن پسند ہے, فلاں ملک کے اندر بڑا پیس ہے, فلاں ملک کے اندر بڑا جو ہے نا وہ کرائم ریٹ بڑا نیچے ہے. اچھا, یہ جو کرائم ریٹ کی بات ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نیو یارک کے اندر کرائم ریٹ کم نہیں ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ کون سے میڈیا چینل پہ وہاں ہر روز صبح شام کسی بھی ملزم کے سامنے مائک رکھ کے اور اس کے جرم کو یا اس کے غیر ثابت شدہ جرم کو, الزام کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے عیاش شاہ صاحب جو ہمارے سینئر دوست ہیں, جامع رشید کے ہمارے ساتھی ہیں, وہ امریکہ گئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ وہاں صبح 5 بجے نیو یارک میں, یہ میں نیو یارک کی بات کر رہا ہوں, منگو پیر لالو کھیت کی بات نہیں کر رہا, نیو یارک میں صبح 5 بجے ایک آدمی نے ان کی گردن پہ چاقو رکھا, دوسرے نے دور سے گن تانی اور ان سے تقریباً کوئی $150-200 لے کر لوٹ کر وہ فرار ہو گئے, اور شکر ہے ان کی جان بچ گئی. وہ پوری کہانی بڑی دردناک ہے, وہ اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بتائی بھی ہے ہمیں, جو انشاءاللہ کمنگ سیٹرڈے آپ سنیں گے. مجھے بتائیے کس نیوز چینل نے یہ خبر بریک کی, حالانکہ وہ تو ایک غیر ملکی باشندے کے طور پہ وہاں امریکہ میں موجود تھے. پاکستان کے اندر اگر کسی غیر ملکی باشندے کے ساتھ اس طرح کو ڈکیتی ہو جائے تو کتنا عالمی سطح کا کیس بنا دیتے ہیں, ہم بناتے ہیں, میڈیا والے خود بناتے ہیں, لیکن یہ خبر تک نہیں آئی ہے میڈیا میں. مطلب, اور اس طرح کی یہ تو ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے ہے, اس طرح کی سینکڑوں مثالیں روزانہ ہو رہی ہیں. کون سے میڈیا چینل پہ آ رہا ہے, کس جگہ اچھالا جا رہا ہے اس طرح کے معاملات کو. سو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے
یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ خدا را یہ جو ملزمان تک میڈیا والوں کو جو ایکسیس دینے کا کام ہے اس پہ مہربانی کریں، ہولہ ہاتھ رکھیں۔ میں شروع میں ایک بات آپ سے کی کہ جرائم کو بڑھانے میں اور مجرم کو مجرم بنانے میں اس میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ وہ اسی طرح ہے کہ جتنا ہم اس جرم کی مثلاً کسی خاتون کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا، زیادتی کا واقعہ ہو گیا، کوئی خاتون اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اس نے کوئی برا بدفعلی اور ساری چیزیں اس طرح کے معاملات ہیں، میڈیا کا کیا کام ہے؟ جب میڈیا اس طرح کی خبروں کو اچھالے گا تو ظاہر سی بات ہے ہیجان پیدا ہوگا سوسائٹی میں، اور لوگ پھر اس طرح کے جرائم کو ٹرائی کریں گے، اور یہ نیچرل سی ایک پریکٹس ہے، اور یہ اس کے اوپر ریسرچز ہو چکی ہیں کہ جتنا آپ جرم کی تشہیر کریں گے اتنا وہ جرم پھیلے گا۔ تو خدا را اگر آپ اس جرم کو واقعتاً کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ اور جرائم کی روک تھام کے لیے مخلص ہیں، تو خدا را اپنے اس مائک اور موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں۔ اداروں کو، عدالتوں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا کام کرنے دیں۔ جب وہ کام کر لیں، اگر وہ صحیح طرح کام نہ کریں اور اگر وہ ناانصافی کریں تو آپ آواز اٹھائیں، اور اس آواز کو بھی طریقے سے اٹھائیں۔ اس طرح بد تہذیبی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ ہر جگہ کسی کے منہ میں مائک گھسا دینا، تو اس طرح تو پھر شاہد جٹ بنیں گے لوگ، اور پھر اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا، انفارچونیٹلی سراہا بھی جائے گا پھر اس کو۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم میں سے ہر شہری ذمہ داری کا جو اپنا مظاہرہ کرے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی شہری کے سامنے دوبارہ کوئی، مثلا میرے سامنے اگر میں کہیں راہ چلتے ہوئے جا رہا ہوں اور میرے سامنے کوئی میڈیا والا اس طرح مائک کر کے آتا ہے، میں اس کے منہ پہ ایک چپیڑ ماروں گا۔ دیکھی جائے گی بعد کی جو بات ہے، مطلب فیملیز کے ساتھ لوگ گاڑیوں میں جا رہے ہیں، مائک گھسا کے اندر جناب وہ بد تہذیبی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور پھر کیا ہوتا ہے بلیک میلنگ۔ آپ دیکھیں، دیکھیے جی ناظرین محترم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں، آپ دیکھیں کہ کس طرح میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اس سوال کا جواب نہیں ہے، دیکھیں یہ بد اخلاقی کا۔ بھائی who the hell are you؟ مطلب آپ کون ہے کہ آپ کو جواب دیا جائے؟ وہ شاہد جٹ کے کیس میں لوگوں نے کہا تھا نا کہ بار بار وہ ناظرین کر رہا، تو شکر ہے وہ ناظرین کے اوپر نہیں، اس نے اپنے توپوں کو رخ کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ خدا کا واسطہ ہے، ایک تو آپ چوری کرتے ہیں، پھر سینہ زوری بھی کرتے ہیں، یہ مائک نہیں ہو گیا، کوئی بلیک میلنگ کا ٹول ہو گیا کوئی۔ سو پلیز اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو آپ نبھانا چاہتے ہیں تو ان کو اخلاص کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں تو حقیقی انداز میں نبھائیے، جرم کو واقعتاً کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے، اور اسی طریقے اور اسی راستے سے کیجیے جس راستے سے جرم کم ہوگا۔ اس طرح جرم کم نہیں ہوگا، اس طرح آپ کو ریٹنگ تو ملے گی، اور ظاہر ہے لوگ ریٹنگ کے لیے ہی کر رہے ہیں، ملینز آف ویوز آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ جی کیا ہوا اس لڑکی نے آشنا کے ساتھ کیا کیا، خدا نخواستہ سنو ذرا، اس سے بھی تو ہمیں تسکین مل رہی ہوتی ہے نا۔ اچھا تو یہ کیسے اپنے گھر سے بھاگ گئی، اس نے اپنے شوہر کو کیسے دھوکہ دیا، یہ سسر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا، مطلب یہ ہیجان انگیختہ جو ٹاپکس ہیں، یہی تو ہماری سوسائٹی کو فارغ بیٹھے ہیں ہم، روزگار ویسے ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم یہ سنتے ہیں، پھر ہیجان انگیز جو ہے نا ہمارے جذبات ہیجان پکڑتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے نا وہ جرائم کرنے نکل پڑتے ہیں، اور جرم بڑھ رہا ہے دن بدن، بجائے اس کے کہ چیزیں کم ہوں، ہم جو ہے نا وہ بد تہذیبی کی طرف، بد اخلاقی کی طرف، جرائم کی طرف دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ شاید یہ پیغام میں پہنچا سکا ہوں۔ کچھ طبیعت میری آج مناسب نہیں ہے، تو اس لیے بولنے میں ذرا دقت پیش آئی، تو آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں اس انٹرپشن کے لیے، لیکن امید ہے کہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ تک پہنچی ہوگی، اور آپ بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیے، اور اس طرح کی کے سو کالڈ میڈیا پرسنز کو ڈاؤن کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔